جسم حواس خمسہ سے علم حاصل کرتا ہے، عقل کا پروسیسر تصدیق کرتا ہے، اس پروسیس سے ادراک یعنی پرسیپشن حاصل ہوتا ہے، پرسیپشن سے کانسیپٹس بنتے ہیں، کانسیپٹ یعنی خیال، تصور، سوچ، نظریہ، آئیڈیا، اسی سے انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ ہیومن بینگ کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہونا۔ کیا یہ بینگ ہمارے اندر ہے یا ایز اے ہیومن ہم اس بینگ میں شامل ہیں؟ صنف یعنی مختلف نسلیں، نوع یعنی مختلف اقسام، جنس یعنی ظاہری وجود، نفس یہ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور نفس سے اوپر حق یعنی جو اصل حقیقت ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہمارا وجود ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ارض جس کی جمع ہے آراز، جوہر اس کی جمع ہے جواہر، ہر مادہ یعنی میٹر کا کوئی نفس یعنی ایسنس ہے، یعنی مادہ ارض اور نفس جوہر ہے۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ، اسے جلب منفعت کہتے ہیں۔ کسی چیز کے نقصان سے بچنے کا ارادہ، اسے دفع مضرت کہتے ہیں۔ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حواس خمسہ تو بچے کے پاس بھی ہیں، لیکن والدین یا اساتذہ اس کی مدد کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں، کیونکہ بچے کی عقل کی سطح شعور کے درجے میں نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے ہر انسان کی عقل کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ انسان جنسی طور پر حیوانات میں شامل ہے۔ جس طرح سے انسانی جسم میں جوارے جو مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اسی طرح سے کچھ اعضاء، ان اعضاء کو بھی مختلف مقام پر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر کچھ لطائف ہیں جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور میڈیا سیریز کے ٹاپک امپیکٹ آف میڈیا یا میڈیا کے اثرات کے پارٹ 3 کے ساتھ میں ہوں محمد علی کامدار۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، معاشرے میں افراد کیا ہوتے ہیں، اور ان افراد میں سے ایک فرد یا انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے انسان میں جو اپنے باہر کی دنیا کے اثرات لے کر اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ اسی ٹاپک کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے نفس سے متعلق کہ نفس کیا ہوتا ہے، لطائف کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لطائف ستہ یعنی 6 لطائف: نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اسے دماغ بھی کہتے ہیں۔ نفس اس کا مقام ناف کے پاس ہے، قلب بایاں پہلو، روح دایاں پہلو، سر قلب اور روح کے درمیان کا مقام، خفی وسط پیشانی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو حصہ ہماری پیشانی کا زمین پر لگتا ہے وہ حصہ، اخفا اسے دماغ یعنی سر کی چوٹی عین سر کے اوپر کا مقام۔ لطائف کے علم کے ماہرین نے اپنے مشاہدات کے مطابق اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ قرآن پاک میں ان لطائف کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے، متوجہ ہو، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ یعنی خفیہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور جان کی یعنی نفس کی، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ جس طرح سے میں نے بات کی کہ لطائف کے علم کے ماہرین نے اپنے مشاہدات کے متعلق اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، اسی طرح سے نفس کی اقسام کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو معروف نفس کی اقسام ہیں وہ ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی طرف امر یعنی حکم دینے والا نفس، یعنی ہم کوئی بھی کام کرنے کا جو ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم ہمیں کون دے رہا ہوتا ہے؟ نفس امارہ۔ یہی ہمیں نفع کی خواہش، یہی ہمیں نقصان کا اندیشہ ہمارے ذہن میں ڈال کر ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے،
اور پھر ہم خود غرض ہو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نفس امارہ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ انسان کو جب یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی نفس امارہ کے امر میں یا حکم میں آ کر وہ اپنے نقصان یا اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے، تو پھر اس کا نفس اس مقام پر پہنچتا ہے جو اسے ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس۔ اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ خواہشات نفس پر جب ملامت ہوتی ہے، پھر نہ کسی نقصان کا ڈر ہوتا ہے، پھر نہ کسی نفع کی خوشی ہوتی ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس جو نہ کسی نفع پر خوش ہو، نہ کسی نقصان پر غمگین ہو۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ اب یہ جو لطائف کا ایک نظام ہے، یہ کس طرح سے اثرات حاصل کرتا ہے، یہ نظام کیا ہوتا ہے، اس کو میں نے ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عمدہ روح، روح کے بعد قلب، قلب کے بعد نفس، یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے کہ روح کا مقام بلند ہے اور قلب کا مقام نفس اور روح کے درمیان ہے۔ قلب کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ درمیان، پلٹنے والا۔ قلب کبھی روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی روح سے اثر حاصل کرتا ہے، کبھی روح کے اثر میں آتا ہے اور کبھی نفس کے اثر میں آتا ہے۔ نفس اثر لیتا ہے معاشرے سے۔ معاشرہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ اب اس کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری ذات یعنی ہمارا نفس کا واسطہ پڑتا ہے معاشرے سے۔ معاشرے میں کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ معاشرہ خواہشات کا اثر ڈالتا ہے نفس پر۔ نفس امر کرتا ہے دل کی طرف اور دل پھر اس چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے، یعنی قلب پر اثر پڑتا ہے نفس کا۔ قلب پر گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، مگر قلب اپنی پاکیزگی کی وجہ سے ملامت بھی کرتا ہے، اور وہ ملامت جب کرتا ہے تو نفس بے چین ہوتا ہے، اور قلب جب مضطرب ہوتا ہے تو پھر نفس بھی بے چین ہوتا ہے۔ قلب اگر روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو روح اپنا اثر قلب پر ڈالتی ہے، روح اپنی روحانیت قلب کی طرف کرتی ہے، اور قلب منور ہوتا ہے، قلب روحانی ہوتا ہے۔ جب قلب روحانی ہوتا ہے تو پھر یہ نفس پر اثر ڈالتا ہے۔ جب نفس پر اثر ڈالتا ہے تو پھر نفس امارہ سے ملامت کی طرف یعنی لوامہ کی طرف جاتا ہے، لوامہ سے پھر وہ مطمئنہ کی طرف جاتا ہے، یعنی روح کا اثر قلب اور قلب کے ذریعے نفس پر پڑتا ہے۔ جب نفس پر اثر پڑتا ہے، اس نفس کی روحانیت یعنی جو روح سے قلب اور قلب سے نفس کی طرف آ رہی ہے، وہ نفس کے ذریعے، وہ ذات کے ذریعے، وہ اس جان کے ذریعے، وہ اس جسم کے ذریعے معاشرے پہ اثرات، روحانی اثرات ڈالنے شروع کر دیتی ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے نفس معاشرے سے اثرات لیتا ہے، وہ قلب کو متاثر کرتا ہے، قلب روح کو متاثر کرتا ہے۔ اگر انسان روح کی طرف توجہ کرے یعنی رب کے امر کی طرف توجہ کرے تو روح کی روحانیت قلب کو متاثر کرتی ہے، قلب نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، نفس معاشرے پہ اثرات ڈالتا ہے، یعنی نفس مطمئن ہو کر معاشرے پہ روحانی اثرات مرتب کرنے لگتا ہے۔ اور جب معاشرے کے اثرات نفس پر پڑتے ہیں، نفس قلب کو متاثر کرتا ہے، قلب روح کو متاثر کرتی ہے۔ یہ جو معاشرے کے اثرات جو نفس کو متاثر کرتے ہیں، اسی معاشرے میں میڈیا بھی شامل ہے، اسی معاشرے میں میڈیا کا کردار بھی شامل ہے۔ میڈیا اگر فینٹیسی دکھاتا ہے، میڈیا اگر سنسنی دکھاتا ہے تو پھر نفس مضطرب ہوتا ہے اور پھر دل ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دل خواہشات کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور ان خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتا
تو پھر دل بے چین ہو کر روح کو متاثر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اصل حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے بجائے نفس کا تابع ہو جاتا ہے۔ نفس معاشرے کی رنگ رلیوں میں، رنگ برنگی دنیا میں کھو جاتا ہے اور انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ نفس کی اصل کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ وہ نور جہاں چاہتا سیر کرتا۔ اب اللہ کی صفات رحمان و رحیم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، اس کی اپنی انا بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا، فقط ذات باری تعالیٰ تھی اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وہ موقع نہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت قہار اور صفت جبار کا اظہار فرماتا، کیونکہ محبوب کے سامنے جبر اور قہر کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اس نے نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ ہم اس وقت آراز کی بات نہیں کر رہے، اس وقت جوہر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس آدم میں انانیت رکھی، جس کی بنا پر منع کرنے کے باوجود انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ نفس دراصل سرکش ہے، یہ قید و پابند کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ آزادی سے دنیا کی قید میں جب اتارا گیا تو اپنی سرکشی اور شیطان کے مکر میں آ کر اپنے اصل مقصد کو، اپنے جوہر کو بھول گیا۔ اس نفس کو ادنا انا سے اعلیٰ انا، یعنی انائے نفسی سے انائے روحی کی طرف توجہ دلانے کا نام تصوف ہے۔ علامہ اقبال نے اسے خودی کا نام دیا۔ خودی کا سر ہے نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، من عرف نفسا فقط عرف ربا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ پہچان صحبت شیخ کے بغیر ناممکن ہے۔ پیری مریدی کسی کھیل تماشے کا نام نہیں۔ پیر وہی ہوتا ہے جو مرید کے نفس کو پاک و صاف کر کے، تزکیہ اور مجاہدہ کروا کے معرفت الہی کے راستے پر چلا دے۔ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ یہ الف کیا ہے؟ الف کی صورت اوپر سے نیچے، نقطہ علوی یعنی اعلیٰ مقام سے نقطہ سفلی یعنی ادنا مقام کی طرف۔ لکیر کے بارے میں ہم ڈائمنشنز والی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک پر جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لکیر کی تعریف یا لائن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈسٹینس بٹوین ٹو ڈاٹ، یعنی دو نقطوں کو ملانے والی جو چیز ہوتی ہے اسے لکیر یا لائن کہتے ہیں۔ اب ایک نقطہ اوپر ہے، ایک نقطہ نیچے ہے۔ ان اعلیٰ سے نیچے ادنا کو ملانے والا یا ادنا کو اعلیٰ سے ملانے والا جو واسطہ یا وسیلہ جو میڈیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکیر ہے۔ اور وہی لکیر اصل میں مرشد کی ذات ہوتی ہے جو سفلی کو علوی سے ملاتی ہے۔ یہ وہ میڈیم ہے جو ادنا کو اعلیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے کہا، علم و بس کری او یار، اکو الف تیرے درکار، کہ صرف ایک الف ہی درکار ہے، باقی الف اگر مل جائے گا، وہ لائن مل جائے گی تو پھر اس نقطے کی بھی سمجھ آ جائے گی، اس نقطے کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ من عرف نفسا فقط عرف ربا۔ ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے اثرات کی، مگر انسان کے کردار کے سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ایک اہم ٹاپک ہے، یہ ایک اہم ضرورت ہے اس کو سمجھنا، اور پھر اپنی زندگی کے راستے کو، اپنی زندگی کے مقصد کے تعین کو اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے یا معاشرے میں موجود جو بھی خرافات ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اثرات ہمارے نفس پر پڑنے سے پہلے
ہم کم از کم غور و فکر تو ضرور کریں گے، ہم اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے تو ضرور چلیں گے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں حاصل ہو جائے، بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر لوگ ہمیں دفنا دیں، تو ہم خود اپنی زندگی میں انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کی طرف توجہ کر لیں۔ میڈیا کے ذریعے ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اس کے اثرات ہماری شخصیت پر پڑتے ہیں، ہمارے کردار پر پڑتے ہیں، ہماری گفتار پر، ہماری باتوں پر پڑتے ہیں، ہمارے اخلاق پر پڑتے ہیں۔ اب یہ میڈیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کیا دکھا کر معاشرے کے افراد کو کس طرف لے جاتے ہیں، معاشرے کے افراد کی سوچ، ان کی فکر، ان کے شعور پر کیا اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ دیکھتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ اس کا تعین، اس کا اختیار ان کے پاس ہے۔ امید ہے کہ ہمارے چینل سے آپ کو سوچنے سمجھنے، غور و فکر کی دعوت ضرور مل رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔